الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد خلاصہ قرآن حکیم کے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے پارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ عرض کریں گے۔ قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے لفظی معنی آغاز کے ہیں، تو چونکہ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہے، اسی مناسبت سے اس کو فاتحہ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ترتیب توقیفی ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ توقیفی ترتیب یعنی جس ترتیب میں قرآن کی صورتیں ہیں، جو قرآن یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو وہ صورتوں کی جو ترتیب ہے توقیفی ترتیب کہلاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اکثر نسخوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف سورت کا جہاں نام لکھا ہوتا ہے اس کے دائیں طرف ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ توقیفی نمبر ہوتا ہے، جبکہ اس کے بائیں طرف ایک اور نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ نزولی نمبر ہے کہ یہ صورت یا اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے اس کا کیا نمبر ہے، کس وقت وہ نازل ہوئی۔ تو نزولی اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 5ویں صورت ہے۔ اس کے دیگر اسماء بھی ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، تعلیم المسئلہ بھی کہا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا طریقہ بتلایا اور یہ بتلایا کہ سوال کیا کرنا ہے، اللہ سے کیا چیز مانگنی ہے۔ تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے، پھر اس میں ایک خاص دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جو کہ اللہ سے مانگنے کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے۔ تو صراط مستقیم وہ راستہ جو مستقیم ہو، سیدھا ہو، ٹیڑھا نہ ہو، منزل تک پہنچانے والا ہو، قریب ترین راستہ ہو، کشادہ ہو۔ تو یہ صفات جس راستے میں ہوں وہ صراط مستقیم ہے۔ پھر اس میں گمراہوں کے اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی جن پر اللہ کا غصہ نازل ہو۔ تو سامعین کرام، قرآن مجید کی جو دوسری صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 87 ہے۔ بقرہ کے لفظی معنی گائے کے ہیں، تو اس کا نام جو بقرہ رکھا گیا، تو اس صورت میں ایک واقعہ ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ تو عام طور پر صورتوں کے ناموں میں یوں ہی ہوتا ہے کہ اس صورت میں کوئی خاص واقعہ یا قصہ ذکر ہوتا ہے یا کوئی خاص بات، خاص مضمون ذکر ہوتا ہے، اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی ایک ایسا ہی قصہ بنی اسرائیل کا مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو وراثت کے لیے قتل کر دیا۔ اب مقتول کی لاش ملی تو قاتل کا علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کا خون یا بعض روایات میں گوشت کا ذکر آتا ہے، جب آپ مقتول کے جسم پر لگائیں گے تو وہ بول پڑے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا، الف لام میم۔ تو حروف مقطعات
یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پھر اس میں متقین کی صفات بیان کی گئی کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا، اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، ان کی کیا صفات ہیں۔ پھر اسی ضمن میں یہاں پر 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو مؤمنین ہیں، اہل ایمان کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو منکرین ہیں، کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو کسی ذاتی غرض کے لیے، کسی منافع کے لیے، کسی لالچ کے لیے ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ایسے لوگ منافقین ہیں۔ ان سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھاتے ہی جاتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ روحانی طور پر اس طرح کہ انہوں نے اپنے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ اور جسمانی طور پر بھی یہ مریض ہیں، وہ اس طرح کہ ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا راز نہ کھل جائے۔ پھر اس صورت کے مضامین میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو یہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، اور انسانیت کو یہ شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو اللہ نے مسجود ملائک بنائے، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، جس کی تعمیل تمام فرشتوں نے کی۔ ابلیس کو بھی اس چیز کا حکم دیا گیا تھا، مگر ابلیس نے اللہ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننے کے اندر جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز شیطان کا اثر ہے، نفس کا اثر ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جو انکار کیا وہ تکبر کی بنا پر کیا۔ تو اس سے تکبر کی مذمت بھی بیان ہو گئی کہ تکبر جو ہے وہ کتنا برا فعل ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو خلاف حکمت سمجھا۔ تو عام بندے کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات آ جائے اور اسے معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو بس اب وہ اس کو کر گزرے۔ تو یہ بڑی محرومی کی، بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو خلاف حکمت، خلاف مصلحت سمجھنا۔ پھر اسی صورت کے مضامین میں طویل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے احوال کو ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مختلف نعمتیں فرمائیں، ان پر اپنے انعامات فرمائے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی ناقدری کی۔ تو بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اسرائیل یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسی سے پھر ان کی جو اولاد تھی ان کو بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ان کا آغاز وہاں سے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دور میں مختلف انعامات کیے۔ آسمانوں سے ان کے پاس کھانا آتا تھا، اور دھوپ سے اللہ نے ان کو اس طرح بچایا کہ ان پر ایک بادل کا سایہ رہتا تھا،
لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اور چیزیں دی جائیں، ہم ان چیزوں سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ پھر ایک بڑا ظلم جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ انہوں نے شرک کیا۔ تو شرک، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو ظلم عظیم کہا گیا۔ ظلم اسی کو بولتے ہیں کہ ایک چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ تو پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قصہ بقرہ ذکر کیا، جو سورت کے تعارف میں ذکر کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اس میں بھی مختلف تعویلات شروع کر دیں، ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ کبھی یہ پوچھنے لگے اس کا رنگ کیسا ہوگا، کبھی اس کی صفت پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہوگی۔ تو یہ خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشقت میں پڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی دل، اس کی مختلف کیفیات کو بیان کیا کہ بعض دل ایسے ہیں کہ وہ سختی میں پتھروں کے جیسے ہو گئے ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں کہ ان کے دل پر ہدایت کی کوئی بات اثر انگیز ہی نہیں ہوتی، اثر ہی نہیں کرتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی بعض پتھروں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی پھٹ جاتے ہیں اور اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ اس قدر محرومی کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہدایت کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے قانون اپنا بیان کیا کہ آخرت کے اندر جو چیز انسان کے کام آنے والی ہے وہ اس کے اچھے اعمال ہیں، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال ہوں۔ تو کوئی بھی قرب یا نسبت یا مناسبت یہ آخرت میں کام آنے والی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی پر اپنا کرم فرمائے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا کہ جو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور جنت جو ہے یہ صرف ہمارا ہی حق ہے، اور دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکارم اخلاق کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے ان کو مختلف احکامات کی تعلیم دی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن انہوں نے ان تمام باتوں میں ہماری نافرمانی کی اور ان احکامات سے انہوں نے منہ موڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے آخرت کی حقیقی کامیابی کے بدلے میں دنیا کے عارضی فائدے کو ترجیح دی۔ تو یہ لوگ گمراہ ترین لوگ ہیں۔ اور یہ اتنے اپنی گمراہی میں بڑھ گئے کہ انہوں نے انبیاء تک کی تکذیب سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ ان کی بعثت سے قبل یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر فتح طلب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ جب یہ کسی مشکل میں پھنس جاتے یا ان پر کوئی پریشانی آتی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا واسطہ دے کر اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے، جنگوں میں فتح طلب کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو انہوں نے پہچاننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہی در گمراہی میں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے تو اس کے لیے ایک ہی ضابطہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو اپنے دعوے میں تو موت کی تمنا کرو۔ تو اللہ سے قرب کی تو ایک ہی صورت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگانی پر، دنیا کے ساز و سامان پر حریص ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عداوت اور نفرت کو ذکر کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا جو سلسلہ ہے، انبیاء کی طرف پیغامات کا جو سلسلہ ہے، اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے مقرر کیا۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سخت نفرت رکھتے تھے کہ ہمارے حوالے سے جو سخت احکامات آتے ہیں، ہم پر جو عذاب آتے ہیں، ان کو لانے والے یہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رویہ، یہ طریقہ درست نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا قصہ ذکر کیا۔ تو یہ دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے، آزمائش کے زمین پر اتارا، اور یہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے تاکہ جو انبیاء کو معجزہ دیا جاتا ہے اس کے اور جادو کے درمیان فرق واضح ہو سکے۔ اور یہ لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے کہ ہم آزمائش میں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے بھیجا ہے، آپ اس کفر میں نہ پڑیں، آپ اس چیز کو اختیار نہ کریں۔ تو پھر یہ کسی کو بھی جادو اس کے بعد سکھلاتے تھے۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے احکامات کے اندر زمان و مکان کے ساتھ جو مختلف انبیاء کی تعلیمات میں فرق آیا، جو مختلف احکامات میں فرق آیا، اس کی حکمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم جب ایک چیز کو ختم کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر کسی حکم کی حکمت پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ اس وقت تک کے لیے ہے، اس وقت سے بعد پھر نیا حکم آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اپنی اس نعمت کو بیان کیا۔ تو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، اصول کے اندر، عقائد کے اندر تمام انبیاء کی تعلیمات مشترک ہیں۔ توحید کا درس ہر نبی نے دیا، رسالت کا درس ہر نبی نے دیا، آخرت سے متعلق تفصیلات ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو بتائیں۔ باقی فروعی احکامات ہیں، ان میں انبیاء کی شریعتیں مختلف ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو مخالفین ہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ یعنی یہود جو ہیں وہ نصارہ عیسائیوں کے مخالف ہیں، عیسائی جو ہیں وہ یہود کے مخالف ہیں۔
اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی محرومی کی بات ذکر کی کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا، اللہ کی مساجد سے روکنا، نماز سے روکنا، سجدے سے روکنا، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کرے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کسی بھی قسم کی مشابہت سے پاک ہیں، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی معاذ اللہ اللہ کسی کی اولاد ہے، وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جو لوگ آپ کی تعلیمات کو نہ مانیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ان سے متعلق آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو، شہر مکہ کو امن والا بنا اور یہاں رزق کی کثرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ اسی طرح ایک خاص دعا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ یہ کہ انہوں نے ایک رسول کی دعا مانگی، اور اس دعا کا جو مصداق ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر اس وادی میں بھیجا۔ پھر اس پارے کے اب آخر تک اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی تعلیم دی کہ مشرکین جو اہل مکہ ہیں یہ بھی چونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے پیروکار تھے، تو ان کا صحیح معنوں میں پیروکار وہی ہوگا جو توحید پرست ہوگا، اور اگر تم اس راہ پر نہیں چلتے کہ مثلا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ تھے وہ گزر چکے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اہم بیان کر دیا کہ ہر شخص اس کے لیے ویسا ہی بدلہ ہوگا جیسا وہ عمل کرے گا، جیسی وہ کوشش کرے گا، اور جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ان سے متعلق اس سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں تک بحمدہ تعالی پہلے پارے کے جو مضامین ہیں وہ ان کا کچھ خلاصہ وہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔